مہمانہ کے جناب ایک ہی چکر ہے، اگ دا تا کام ہوندا جلا دینا، ختم کر دینا، ساڑ دینا۔ یہ دسترخوان ہے بھی کپڑے دا، یہ جلیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جلیو تھن پتہ نہیں ہے یہ او دسترخوان ہے جس نال لجپال نبی نے اپنے ہاتھ مبارک صاف کیتے، یعنی اس دسترخوان دی حضور دے نال نسبت ہے۔ آپ کہنا چاہ رہے سن جس دی نسبت حضور نال آوے اس نو اگ جلاندی نہیں، ایک کپڑے دی نسبت ہوئے اس نو اگ نہ جلاوے۔ تے میرے پیر ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج جڑا کہ میرا موضوع ہے وہ موضوع بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے۔ اس موضوع دی یا میری گل دی اونی دیر تک تھانوں سمجھ نہیں آنی جنی دیر تک تساں ساری توجہ میرے ول نہ رکھے، کیونکہ جویں تسی اپنی توجہ نو ہٹاؤ گے تھوڑے ذہن دے وچوں گل نکل جائے گی کہ میں تانوں کہنا کی چاہتا ہوں۔ میرا اج دا موضوع ہے تزکیہ نفس، جو کہ اس معاشرے دے لئی اور ہر ایک بندے دے لئی اس نو اپنانا بڑا ضروری ہے۔ آؤ اس نو جاننے ہیں تزکیہ نفس کا مطلب کی ہے۔ پہلے لفظ تزکیہ دے بارے جاننے ہیں۔ اگر لغت دے اعتبار نال دیکھا جائے تے تزکیہ دا مطلب ہوتا ہے صاف ستھرا کرنا یا کسی شے نو نشو نما کرنا۔ اگر اسی طرح اس نو تزکیہ نفس کیا جائے اس کا مطلب یہ ہوئے گا کہ دل دے اندر جیڑی پلیدگی ہے، دل دے اندر جیڑا نفاس ہے اس نو باہر پھینکن دا نام تزکیہ نفس ہے۔ اس نو کہندے ہیں تزکیہ، یعنی آسان انداز سے اندر سمجھ لو کہ اپنے دل دے اندر جیڑی دنیا دی محبت ہے، دنیا دا لالچ ہے اور شیطان دے نال جڑی اسا محبت دے دعوے کیتے ہوئے نے وہ ہر ایک چیز نو اپنے دلوں اور دماغ دے وچوں نکال کے باہر جڑے ویلے بندہ پھینک دیندا ہے نا تے پھر کہنے ہیں اس بندے نے اپنا تزکیہ کیتا ہے۔ جڑے ویلے بندہ اپنا تزکیہ کر لیندا ہے جو بندہ رب کریم دے نال جڑ جاندا ہے، یعنی اپنے دل نو پاک کیتا جائے۔ بالخصوص جڑیاں غلط ساڈے کو رسماں نے انہاں کو اپنے دل نو پاک کیتا جائے۔ کیڑی رسم؟ اے اپنا ساڈا نظریہ، ساڈی سوچ کہ اگر بندے دا راسا کالی بلی کٹ جائے تے بندے دا کم خراب ہو جاتا ہے۔ اونی دیر تک صدقہ قبول نہیں ہوندا جنی دیر تک اسی سر تو وار کے اس تو نہر نہیں سٹدے یا چوکے نہیں سوٹے ہوندے ساڈا صدقہ قبول نہیں ہوندا۔ بھائیا یہ ساریاں باطل طریقہ نے جڑے ویلے بندہ ان سارے باطل طریقیاں نو اور ایلیاں باطل رسماں نو اپنے دل دے وچوں نکال کے باہر پھینک دیندا ہے اور رب دے رسول دی محبت نو اپنے دل دے اندر بسا لیندا ہے۔ قرآن دے نال، حدیث دے نال جڑے ویلے بندہ جڑ جاندا ہے اس سارا کچھ اپنے دل دے اندر بسا لیندا ہے، اللہ دی محبت نو پسندہ ہے، شیطان دے رستے نو چھوڑ دیندا ہے، رحمان دے رستے طرف چلنا شروع کر دیندا ہے۔ تو اس ویلے کہندے ہیں اس بندے نے اپنا تزکیہ نفس کیتا ہے۔ جڑے ویلے بندہ اپنا تزکیہ نفس کر لیندا ہے، اپنے نفس نو برائیاں تو پاک کر لیندا ہے نا، اس ویلے رب اور رب دا رسول اس بندے نو اپنا بیلی بنا لیندا ہے۔ بھائیا اپنے نفس نو پاک کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلو نہیں سمجھ آ رہی تو انج سمجھ لو، کیونکہ اسی دیہات والے لوگ ہاں، اسی مثال نال گل نو جلدی سمجھ لینے ہیں اور مثال بھی ہو جڑے ساڈے دماغ دے مطابق ہوئے، اسی اس گل نو چنگے طریقے نال اور بڑی جلدی سمجھ لینے ہاں۔ چلو آؤ اس نو جاننے ہاں۔ دوستو اے جے لفظ تزکیہ ہے نا یہ صرف دل دے نال خاص نہیں ہے، تسی اس نو کسی بھی چیز دے لئی بول سکدے ہو۔ اس تزکیے نو اگر زمین تے بولیا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ پھل اور پھول اگان تو پہلے زمین دا تزکیہ کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر بندہ لفظ تزکیہ نو زمین تے بولے تو زمین دے نال کی کیتا جائے گا؟ پہلا یہ کیتا جائے گا زمین دی صفائی کیتی جائے گی، پھر اس نو برابر کیتا جائے گا، پھر اس نو ہل دے نال نرم کیتا جائے گا، پھر پانی چھوڑیا جائے گا، پھر اس تے بی نو ڈالیا جائے گا۔ جڑے ویلے زمین دا بندہ تزکیہ کردا ہے اس ویلے زمین تے
پھل بھی اگدا وے تے پھول بھی اگدے نے۔ پتہ چلیا پھل تے پھول اگان دے لئی زمین دا تزکیہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ساڈے دل دے اندر رب اور رب دے رسول دی محبت آ جائے تو بھائی یہ ضروری ہے بندہ اپنا تزکیہ کرے۔ دل دے اندر شیطان دی جڑی محبت ہے، دل دے اندر جڑیاں یہ غلط رسماں نے، جڑے ویلے بندہ انہاں دی جڑوں سمیت کٹ کے باہر سٹ دیندا ہے، بندہ قرآن دے نال حدیث دے نال جڑ جاندا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے نو اپنا پھر بیلی بنا لائے ہے۔ عزیزان من، یہ جڑا لفظ تزکیہ ہے نا، یہ صرف دل دے لئے خاص نہیں ہے، ہاں نفس دے لئے دل دے لئے یہ بولیا جاتا ہے، لیکن یہ جڑا لفظ ہے نا، یہ لفظ بحث و تمیز تعلیم و تلقین تو جڑے ویلے اتلے لیول تے چلا جاتا ہے، جس ٹائم اس تو اگاں چلا جاتا ہے نا، جڑے ویلے بندہ اس مقام تے پہنچ جاتا ہے، پھر میرا مالک کہندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، جڑے ویلے بندہ اس مقام تے پہنچ جائے اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے لئی رحمت نزول فرماندا ہے۔ پھر اس بندے دے گھر دے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، پھر وہ بندہ تھوڑا بھی کمائے اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے اس مال دے اندر برکت نو عطا کردا۔ کیڑے ویلے؟ جڑے ویلے بندہ یا ایتو النفس المطمئنہ، جڑے ویلے بندہ اس مقام تے پہنچ جائے، جڑے ویلے بندہ اپنا تزکیہ کر لیندا ہے، بندہ تزکیہ کر لوے نا تو بندہ دنیا دے اندر قبر دے اندر وہ اللہ دے بندے وہ حشر دے دیاڑے وہ بندہ کامیاب ہو وجدا ہے۔ تزکیہ نفس اپنے دل نو برائیاں تو بچانا، اپنی آنکھ نو برائی تو بچانا، اپنے کناں نو برائی تو بچانا، اپنے پیراں نو برائی کی طرف چلے جان تو بچانا، اپنے آپ نو اللہ دے حبیب دے احکام اور فرامین دے وچ ڈالن دا نام بھائیا تزکیہ ہے۔ کیا وہ جاننے ہاں تزکیہ نفس کیا اللہ تبارک و تعالی نے جڑے اپنے انبیاء نو مبعوث فرمایا کیا انہاں نو تزکیہ دا حکم دیتا یا صرف ساڈے لئے امت محمدیہ دے لئے صرف ایک خاص ہے؟ آؤ جاننے ہاں اللہ تبارک و تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیتا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، اے پیارے کلیم اللہ جاؤ نہ ذرا فرعون کو جاؤ، سرکش ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کی سمجھنا اس نے شروع کر دیتا ہے، یا اللہ جا کے کما کی، اللہ فرماتا ہے فقل هل لك الى ان تزكى، اے پیارے کلیم اللہ جاؤ نا، اے پیارے موسیٰ جاؤ نا، جا کے ان کا تزکیہ کرو، اس نو جا کے کہو تو خدا نہیں خالق ہوئے تیرا مخلوق دے اندر شمار ہوندا ہے، اور رازق ہے تیرا مرزوق دے اندر شمار ہوندا ہے، تو اپنے آپ نو خدا نہ کہہ۔ جنہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام اس فرعون دے کول گئے، شاید کسی سنگی دے ذہن دے اندر یہ سوال آ رہا ہوئے جی آپ گئے سن اس سے باوجود جڑا فرعون سی وہ لامتی دا لامتی رہا، وہ قذاب دا قذاب رہا، وہ دجال دا دجال رہا، آپ تے جان دا پھر کی فائدہ ہویا؟ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء نو زمین تے گلیا اے حکم دے کہ یا ایھا الرسول بلغ وما علینا الا البلاغ المبین، انبیاء دا اس سے علاوہ اور کوئی کام نہیں سی، انبیاء دا صرف مقصد سی، انبیاء نو اللہ نے اے حکم دیتا سی تسی جاؤ جا کے لوگاں نو سمجھاؤ، لوگاں نو جا کے مسئلہ دسو، مسئلہ دسنا تہاڈا کام ہے۔ وہ ایک مثال بنی ہوئی نا کہ تسی گھوڑے نو پانی تک تا لیا سکدے ہو، اس نو پانی پڑا سکدے نہیں، اس طرح تسی کسی نو گل دس سکدے ہو، سمجھا سکدے ہو، لیکن بھائی اس بندے نو اس گل تے عمل نہیں کروا سکدے، منوا نہیں سکدے۔ اس طرح اللہ نے فرمایا اے میرے پیارو تسی جاؤ جا کے بس اسی انہاں نو حکم دیو کہ اپنا تزکیہ کرن، کر لین تے ٹھیک، نہ کرن گے تے پھر عذاب دے مستحق ہو جان گے، اسی انہاں نو جہنم دے اندر ڈال دیاں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن دے اندر کئی بار فرمایا اے دنیا والو یاد رکھو میں اپنے نبیوں نو گلیا اور انہوں نے اپنا جڑا انہوں نے میں حکم دیتا انہوں نے اس نو جا بجایا، یعنی اس نو صحیح جس طرح میں انہوں نے حکم دیتا انہوں نے اسی طرح دا کم کیتا۔ کل قیامت دے دیاڑے اللہ فرماندا ہے میرے کسی بھی نبی دی باویں ساری امت دوزخ دے اندر چلی گئی نا، میں اپنے نبی کو ایک سوال بھی نہیں کرنا
یہی تو اللہ فرما رہا ہے کہ بس پھر انبیاء دا کم کیا جو رسول بلغ بھائی دسنا کم میں منوانا کم نہیں. موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے آپ نے کیا فقل اللہ کا اعلان تزکا وہ بھیا اپنا تزکیہ کر اپنے آپ میں جو تو خدا منی کھلوتا ہے تو خدا نہیں آپ نے کیا لیکن وہ سرکش رہا. لیکن اس بارے موسیٰ علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی سوال نہیں کیتا جائے گا. پتہ چلے جناب موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے آئے اور آ کے آپ نے بھی لوگاں دا تزکیہ کیتا اور جاننے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے اور اپنے نبیاں نو گلیا کیا انہاں نے بھی کیا تزکیہ نفس دا کیا ساڈے لجپال نبی نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتا بالکل دیتا. جڑے ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ نو تعمیر کیتا نا کرن تو بعد یہ دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یا اللہ اپنے اس نبی نو گل جڑا لوگاں نو کتاب سکھائے حکمت سکھائے ویزکیہم اور انہاں دا تزکیہ کرے. ایک اور مقام اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اور ایک اور مقام تے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ جمعہ دے اندر والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. گل بڑی قابل توجہ ہے. اللہ نے پہلی آیت دے اندر پہلے فرمایا میرے جڑے نبی آن کے کی کرن گے میرے نبی کتاب سکھان دے حکمت سکھان دے. اور تیسرے نمبر تے گل آئی تزکیہ نفس دی اور انہاں دونوں آیات دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لفظ تزکیہ نو پہلے استعمال کیتا. اور یاد رکھو اللہ اپنے کلام دے اندر تقدیم و تاخیر جڑا کردا ایویں نہیں کردا. اللہ تبارک و تعالی مبتدا نو مؤخر کر دے خبر نو مقدم کر دے. اللہ تبارک و تعالی ایویں نہیں کردا. اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا حکیم ہے. اللہ دے ہر کلام دے اندر اللہ دے ہر کام دے اندر کئی حکمتاں ہوندیاں نے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تزکیہ نو ذکر کیتا جتوں ایک گل ثابت ہوئی سمجھ آئی تزکیہ دا جڑا لیول ہے وہ کتاب تو حکمت تو اتے وے. جڑے ویلے بندہ اپنے دل نو پاک کر لیندا ہے جنیاں بھی بیماریاں نے دنیا دے اندر جنیاں بھی غلط رسماں نے ساریاں تو جڑے ویلے بندہ اپنے دل نو پاک کر لیندا ہے بغض دے نال نفاق دے نال بندہ جڑے ویلے پاک کردا ہے پھر اللہ فرماندا ہے اے میرے بندیا ہن ظاہری طور تے غسل کر پھر کتاب پڑھ. ہن تو جس ٹائم کتاب پڑھے گا نا تزکیہ کرن تو بعد جو تینوں کتاب فائدہ دے گی نا وہ کسے نہیں دے گی. جڑے ویلے بندہ کتاب پڑھے گا تزکیہ کرن تو بعد اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو حکمت عطا کرے گا حکمت عطا کرے گا. پتہ چلیا کتاب پڑھن تو پہلے بھائیا اپنا تزکیہ کرنا ضروری ہے. اپنے دماغ نو اپنے دل نو برائیاں تو بچانا ضروری ہے. اپنے آپ نو شیطان دے راستے تو دور کرنا ضروری ہے. جڑے ویلے بندہ اپنے آپ نو شیطان دے راستے تو دور کردا ہے نا رب تعالی خود ہی اس نو اپنے راستے دے نیڑے فرما دیندا ہے. ساریاں آیات دے وچوں جو کہ مینوں سمجھ آئیاں 3 گلاں اور بھی ہو سکدیاں نے لیکن میں 3 گلاں نہیں سمجھ آئی. پہلی گل یہ کہ اللہ نے اپنے نبیاں نو گلیا تزکیہ نفس کرن دے. دوجی گل یہ کہ اگر کوئی بندہ تزکیہ کرنا چاہتا ہے تو کتاب اللہ تو بغیر تزکیہ نہیں کر سکتا. انی دیر تک بندے کا دل پاک نہیں ہو سکتا. انی دیر تک بندہ شیطان دے راستے تو دور نہیں ہو سکتا. انی دیر تک بندہ رحمان دے راستے دے نیڑے نہیں ہو سکتا جنی دیر تک بندہ کتاب نو نہیں پڑھے گا. اور کتاب پڑھن تو پہلے اپنے دل دا نفاق نو دور کرنا ضروری ہے. بندے نے جسمانی طور تے پاک ہونا ضروری ہے. جڑے ویلے بندہ پاک ہوے گا دل تو بھی پاک ہوے گا یعنی کہ اندروں بھی پاک ہوے گا تو بھی پاک ہوے گا نا. اللہ تبارک و تعالی جو اس نو کتاب دا فائدہ دے گا نا اور کسی نو نہیں دے گا. تزکیہ نفس کرن تو بعد جڑے ویلے بندہ قرآن پڑھدا ہے نا لجپال نبی دا فرمان پڑھدا ہے نا تے پھر بھائی اس کا مزہ ایک اپنا ہی ہے. اور تیسری گل اے وے کہ تزکیہ نفس صرف ایک بندے دے لیے ضروری نہیں ہے. آج کل ایسا سمجھدا ہے صرف جڑا امام ہے وہ ڈرامیاں تو بچے امام صرف فلماں تو بچے
باقی جنہیں مقتدی نے جو مرضی کر دے رہا ساڈے تزکیہ کرنا ضروری نہیں. وہ اللہ دے بندیا جی میں امام مسجد تے اپنا تزکیہ کرنا اپنے آپ کو برائیاں تو بچانا ضروری ہے. اسی طرح مقتدی دے لئی بھی یہ ضروری ہے کہ اپنا تزکیہ کرے اپنے آپ کو گناہاں تو بچائے. جڑے ویلے بچائے گا تو پھر وہ بندہ رحمان دے نڑے ہو جائے گا. پھر اس بندے دے دل دے اندر اللہ دی بھی محبت آئے گی کہ اللہ دے حبیب دی بھی محبت آئے گی. یا اللہ اگر کوئی بندہ اپنا تزکیہ کر لیندا ہے اس میں انعام کی عطا کرے گا. اللہ نے فرمایا قد افلح من زکا. وہ بندہ جس نے اپنا تزکیہ کیتا وہ بندہ کامیاب ہو گیا. یا اللہ اگر کوئی بندہ تزکیہ نہ کرے نقصان کی. اللہ فرماندا وقد خواب من دسا. جس بندے نے تزکیہ نہ کیتا وہ بندہ برباد ہو گیا. جڑا بندہ برباد ہو گیا وہ کل قیامت دی دہاڑے کدھر جائے گا؟ دوزخ کے اندر جائے گا. قد افلح من زکا. جس نے اپنا تزکیہ کر لیا جڑا کتاب دے نیڑے ہو گیا جڑا رحمان دے دسے راہ سے نیڑے ہو گیا جڑا لجپال نبی دے دسے راہ سے نیڑے ہو گیا قرآن دے نیڑے ہو گیا لجپال نبی دے فرمان دے نیڑے ہو گیا. اور اس نے اپنا تزکیہ بھی کر لیا دل پاک کر لیا اپنی نگاہ نو پاک کر لیا سماعت نو پاک کر لیا زبان نو پاک کر لیا کتاب پڑھے گا. اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو یہ سارے عمل کرن دی وجہ دے نال اپنا محبوب ترین بندہ بنا لے گا. چیزاں نے من پتہ چلیا تزکیہ نفس بڑا ضروری ہے. اور تزکیہ نفس کیویں ہوے گا؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ دی اطاعت کی تھی گویا اس نے اللہ دی اطاعت کی تھی. جس نے اللہ دے حبیب دی اطاعت کی تھی اصل دے اندر اس نے اپنا تزکیہ نفس کیتا. اور بھائی تزکیہ نفس کیتا اور رسول اللہ دی اطاعت اونج کیتی جنہیں صحابہ نے کیتی. رسول اللہ تے ایمان اونج لے کے آیا جنہیں صحابہ اکرام لے کے آئے. صحابہ اکرام دا ایمان بڑا پختہ سی. کیڑا پختہ سی؟ میں تم دساں رت انس رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ میں قربان جاواں جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ تے اے او نے جنہاں نے 10 سال لجپال نبی دی غلامی کیتی. کہنے 10 سال دے اندر حضور نے ایک مرتبہ بھی میں اف نہ کیا. میں بچپن دے اندر آقا اسلام دا غلام سی اور بچے کیویں دے ہوندے نے اس سے باوجود لجپال نبی نے کبھی اف تک نہ من کیتی. اے جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہندے نے کہ ایک دن میں نا اپنے کچھ دوستاں دی دعوت کیتی. جس دعوت انہاں نے کھلا رہا سی نا تے شوربا دسترخوان تے گر گیا. میں کی گل کیتی ہے 2 بار لفظ بولیا ہے کہ انہاں نے دعوت کیتی. پتہ چلیا جڑے ایمان والے لوگ ہوندے نے نا اپنے ساتھیاں دی دعوت کردے نے. اور لجپال نبی نے فرمایا نا کہ دعوت کیتا کرو اس نال محبت ودی ہے. کیوں دی محبت ودی ہے. میں ان لوگوں نال گل کرنا چاہنا جو لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھو جی ساری جڑی اولاد ہے اپنے چاچے دا بابے دا یہ ادب نہیں کردی. بھائی اس کے اندر تیرا اپنا قصور ہے. تو محبت سکھائی نہیں. کہتے ہیں جی کیویں؟ اللہ دے بندے اگر تو اپنے چاچے دا بابے جو بھی رشتہ دار ہے مہینے چلو مہینے نہیں 2 مہینے بعد سال 1-2 بار تو دعوت کیتی ہوندی نا تے تیری اولاد نوں پتہ ہوندا میرا جڑا ابا نا فلاں دے نال بڑا پیار کردا ہے اپنے نکے برا دے نال بڑے برا دے نال میرے ابے دی بڑی محبت ہے. جو مرضی ہو جاوے انہاں دا ادب ضرور کرنا ہے. بھائی اگر تیری اولاد لین تو لے بھی گئی نا تیرے برا نوں پتہ چل گیا 1-2 باری ہوڑے گا تے پکی گل ہے تیرا بچہ رک جائے گا. اگر نہ رکیا تو تیرا جڑا بھائی ہے اپنے بھتیجے نوں 2-4 لگا بھی دے گا نا تے تیرا بیٹا اف نہ کرے گا کیونکہ انہوں پتہ ہے چاچے نال کوئی گل کیتی تے ابا نہیں چھڈے گا. اے محبت جڑے ویلے تو سکھاویں گا اس ویلے تیری اولاد کرے. ایک اور افسوس والی گل ہے کہ ایسا اپنے اولاد نوں خود جھوٹ سکھایا. خود جھوٹ سکھا کے ایسے مسجد اندر امام صاحب لانے سارا بچہ جھوٹ بڑا بولتا ہے سارا بچہ گالیاں بڑیاں کرتا ہے. بھائی مسجد اندر قاری صاحب قرآن پڑھاندے نہیں یا تیرے بچے جھوٹ سکھاندے نہیں؟ سکول جا کے تو کہنا جی سارا بچہ جھوٹ بڑا بولتا ہے سارا بچہ گالیاں بڑے نکالتا ہے. وہ اللہ دے بندے سکول دے اندر یہ کچھ ہوندا ہے؟ بالکل نہیں ہوندا. جدوں مسجد وچ نہیں ہوندا سکول وچ نہیں ہوندا تے پھر ویکھ کتھے ہوندا ہے جھوٹ؟ بھائی تو خود سکھانا ہے. کیویں؟ جس ٹائم اج کل ہر بندے دے اندر یہ بڑا خراب معاملہ چلتا پیا کہ گھر بھی ہوئے نا کوئی آ کے دستک دے کوئی بندہ دروازے تے آوے تے اسی اپنے بیٹے نوں کہندے ہیں کہ اگر جڑا بندہ باہر آیا نا اس نے میرا پوچھا کہ آکھی ابا گھر
کوئی نہیں۔ بچہ آندا وے ابا گھر بھی ہے، پھر بھی آندا ہے میں گھر کوئی نہیں۔ پھر بچے نو پتہ چل گیا کہ کئی ایسیاں جگہ ہیں جتھے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ بھیا جھوٹ تو سکھایا، جنی دیر تک بچہ جھوٹ بولے گا، اگر تو دنیا تو چلا بھی گیا پھر بھی اس تن ایصال ثواب قبر چ اپڑدا رہے گا۔ اور تیسری یہ گل ہے کہ اسی اج کل اس معاشرے دے اندر ہر بندے نے دوسرے بندے کا پٹھا نام رکھیا ہے، کسی نے کچھ۔ اللہ دے بندیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو منع کیتا ہے نہ کسی دا مذاق بنایا جائے تو نہ کسی دا پٹھا نام لیا جائے۔ خدا را اس دنیا میں غلط چیزاں نے انہاں نو اپنے تو دور کرو۔ تسی کہو کہ سارا کچھ نال چلے، اینج نہیں چلدا۔ سمجھ آئی نا گل دی؟ تسی کہو کہ آ بھی کر لئیے تے او بھی کر لئیے، نہ اگر خدا نال، خدا دے حبیب نال محبت دا دعویٰ کر دیو نا، یہ جننے بھی برے اعمال نے انہاں نو ترک کرنا پوے گا۔ ایمان والا بندہ ہوئے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو لجپال نبی نے کام کیتا ہے بندہ او کام کرے گا تو پھر اس بندے نو حق ہے کہ میں لجپال نبی دا غلام ہاں۔ اگر حضور دے دسے راستے تے، قرآن دے دسے راستے تے بندہ نہ چلے تو اس بندے نو یہ حق نہیں ہے کہ کہے کہ میں اللہ نال محبت کرنا، اللہ دے حبیب دے نال محبت کرنا۔ نافرمانیاں کرن تو بعد بھی پھر بھی کوئی بندہ کہے نا میں محبت کرنا، تو بھائیا اپنی محبت دے اندر وہ بندہ جھوٹا ہے۔ سچا اس ویلے ہوئے گا جڑے ویلے صحیح معنی دے اندر قرآن اور لجپال نبی دے فرمان تے عمل کرے۔ گل کر رہا سی جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے، جڑے ویلے دسترخوان تے شوربہ ڈگا نا، وہ دسترخوان خراب ہو گیا۔ ذرا ویکھیا جے صحابہ دا ایمان کیڑا پیڑا سی، وہ کیڑی محبت کردے سن۔ ذرا تکیا جے اس گل نو، سبحان اللہ۔ جڑے ویلے دسترخوان گندا ہویا نا، اپنے غلام نو حکم دیتا کہ اے جڑا دسترخوان ہے نا، جڑی وہ تندور دے اندر اگ جل رہی ہے نا، اس تندور دے اندر اس دسترخوان نو سٹ دے۔ جڑے ویلے آپ نے اے کیا تے جڑے وہ مہمان آئے سن انہوں نے کہا کہ لگدا ساڈے سننے چ کوئی کوتاہی ہوئی ہے، انہاں تندور دا نام نہیں لیا۔ وہ دیکھ رہے سن آپ دا غلام آیا، اس دسترخوان پکڑیا، پکڑ کے تے تندور دے اندر سٹ دیتا۔ جڑے بھی تندور دے اندر سٹیا نا تو سارے بڑے پریشان کہ صحابی رسول نے، حضور دے دیوانے نے، حضور دے غلام نے، اور حضور دا بڑا پیار کرتے نے، تے کم ہی نہ کی کیتا ہے، شوربہ ہی ڈگیا نا، دو نال صحیح ہو سکتا سی، انہاں اگ دے اندر سٹ دیتا۔ جڑے ویلے سٹیا نا تھوڑی دیر تو بعد جناب انس نے اپنے غلام نو کیا اس کو ذرا باہر نکالنا۔ انہاں باہر نکالیا تو جلیا کوئی نہ، وہ سڑیا کوئی نہ۔ انہاں مہمانہ کے جناب ایک ہی چکر ہے، اگ دا تا کام ہوندا جلا دینا، ختم کر دینا، ساڑ دینا۔ یہ دسترخوان ہے بھی کپڑے دا، یہ جلیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جلیو تو انہیں پتہ نہیں ہے یہ او دسترخوان ہے جس نال لجپال نبی نے اپنے ہاتھ مبارک صاف کیتے، یعنی اس دسترخوان دی حضور دے نال نسبت ہے۔ آپ کہنا چاہ رہے سن جس دی نسبت حضور نال آوے اس نو اگ جلاندی نہیں، ایک کپڑے دی نسبت ہوئے اس نو اگ نہ جلاوے۔ تے میرے پیر ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات، شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم، جنہاں نے ہر ایک چیز دین تے قربان کر دیتی، جنہاں نے ہر ایک چیز رسول اللہ تے قربان کر دیتی، وہ بھائیا ایک کپڑا تے اگ جلا نہیں سکی، تو انہاں یاراں نو اگ کی جلاوے گی؟ جناب پتہ چل گیا جس کی نسبت حضور نال ہو جائے اس نو اگ جلا سکتی نہیں۔ وہ جڑے مہمان بیٹھے سن نا، انہوں نے غلام کو پوچھا بھائی تین جو تیرے مالک نے کیا اس نو تو آگے سٹ تے تو بغیر سوچے سمجھے آگے سٹ دیتا ہے، یہ جل جاندا تے فضول خرچ نہیں نا۔ اللہ فرماتا انہو لا یحب المسرفین، تے تو گناہگار نہ سی۔ ہائے ہائے میں غلام تو صدقے جاواں۔ انہوں نے کہا جناب جڑے میرے مالک نے نا اے لجپال نبی دے غلام نے، اور یہ قرآن نو جنہ اے جاندے نے انہاں نہ میں جاننا وا نہ تسی جاندے ہو۔ مینوں پتا سی میرے جڑے آقا نے نا یہ فضول خرچی والا معاملہ نہیں کریں گے، اللہ دی نافرمانی والا معاملہ نہیں کریں گے، اس لیے بغیر سوچے سمجھے میں اس دسترخوان اگ دے اندر سٹ دیتا۔ بھائیا جڑے ویلے ساڈے ایمان دا لیول ایتھے پہنچ جائے گا پھر اللہ فرمائے گا دنیا والو یہ او لوگ نے
جنہاں نال میں بھی پیار کرنا وا تے میرا حبیب بھی پیار کرتا ہے۔ یہ کس ویلے ہوئے گا اللہ ساڈے نال پیار کرے؟ یہ کس ویلے ہو سکتا ہے لجپال نبی ساڈے نال پیار کرے؟ اسی انہاں دے ہو جائیے وہ ساڈے ہو جان، یہ کس ویلے ہو سکتا ہے؟ یہ بھائیا اس ویلے ہوئے گا جہڑے ویلے اسی اس ٹکرے نو دل نو پاک کران گے، اپنے دماغ نو روحانی طور تے اپنے آپ نو پاک کران گے۔ اس ویلے بھائیا اگر تھوڑا بھی کمایا نا تو اس کے اندر برکت ہوئے گی۔ میں گل کر رہا سی تزکیہ نفس بڑا ضروری ہے، اور اس کے نال نال من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، بھائیا اے بھی بڑا ضروری ہے۔ جڑا بندہ اطاعت نہیں نہ کردا اس بندے نو ایمان والا کہلوان دی کوئی لوڑ نہیں ہے، کیونکہ جڑا بھی صاحب ایمان بندہ ہوئے گا وہ اللہ نے بھی مننے گا تے لجپال نبی نو بھی مننے گا۔ گل کر رہا سی کہ اللہ دے حبیب دی اطاعت کرنا بڑی ضروری ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے لجپال نبی دی اطاعت کیتی اینجی ہے جویں اس نے اللہ دی اطاعت کیتی۔ اور لجپال نبی نے فرمایا سی نا سبحان اللہ، حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کیتی گویا کہ اس نے اللہ دی اطاعت کیتی، جس نے امام دی اطاعت کیتی اس نے میری اطاعت کیتی، جس نے میری نافرمانی کیتی اس نے رب تعالیٰ دی نافرمانی کیتی، اور جس نے امام دی نافرمانی کیتی اس نے میری نافرمانی کیتی، تو جس نے اللہ دی نافرمانی کیتی اللہ دے حبیب دی نافرمانی کیتی تے کی جان دے ہو نافرمانیاں کر کے بھی تسی اپنا ٹھکانہ چنگا کر لو گے؟ نا نا، ٹھکانہ چنگا اندہ ہی ہوئے گا جس نے فرما برداری کی تھی۔ اور اس حدیث سے اندر یہ بھی گل واضح ہو گئی امام دی اطاعت کرنا بھی کی ہے ضروری ہے۔ اس امام دی جندہ جینا مرنا اٹھنا ہر ایک چیز سنت مصطفیٰ دے مطابق ہوئے، یا جن ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ دے مطابق ہوئے گی۔ ایسے امام دے اگر کو بندہ نافرمانی کردا تینجیے جویں رب تعالیٰ دی نافرمانی کر لیا ہے۔ بھائیا جڑے تواڈے امام مسجد ہوندے نے نا انہاں دی عزت کیتا کرو، کیوں؟ یہ سردار ہوندے نے تواڈے، سردار دی عزت کرنا ضروری ہے۔ چلو اینج نہیں کر دے تے اینج کر لو۔ لجپال نبی نے فرمایا نا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دے وارث نے۔ بھائیا اس لحاظ نال امام دی عزت کر لیا کر۔ اج کل کسی کو پوچھے نا امام مسجد دے بارے کہندا سا امام رکھیا ہے، وہ اللہ دے بندے امام رکھی دا نہیں ہوندا، امام تو سردار ہوندا ہے۔ لہذا انہاں چیزاں تو باز آ جو۔ میں گل کر رہا سی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور دی اطاعت کیتی این جی جویں اس نے اللہ دی اطاعت کیتی۔ اور لجپال نبی دی زندگی دے اندر تکبر نام دی شے کوئی نہیں سی۔ جڑا بندہ تکبر کردا ہے وہ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ تکبر نہ اللہ نو پسند ہے نہ اللہ دے حبیب نو پسند ہے۔ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا جس بندے نے تکبر کیتا وہ جنت دی خوشبو بھی سونگ نہیں سکدا۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کوئی بندہ چنگے کپڑے پا لے، سبحان اللہ، میں صدقے جاواں صحابہ تو ساڈے لیے آسانی والا معاملہ کر گیا ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر بندہ کو چنگے کپڑے پا لے، چنگا کھانا کھا لے، اگر چنگا جوتا پہن لے تو یا رسول اللہ یہ بھی تکبر چاہے گا۔ حضور نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی خود فرماندا اے بنی آدم کھا پی زینت اختیار کر لیکن فضول خرچی نہ کر، کیوں؟ انہو لا يحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنا لے بندے نو پسند نہیں کردا۔ حضور نے فرمایا کہ تسی اے زینت اختیار کر سکتے ہو، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود صاحب جمال ہے، اللہ آپ بڑا سونا ہے، اور اگر کوئی زینت اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے نال محبت کرتا ہے۔ میں گل کر رہا سی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا اے دنیا والو میں تواڈے لیے دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتاب اللہ اور ایک اپنی سنت۔ اینج کہہ لو، ایک کتاب اللہ اور دوسری آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان۔ حضور نے فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو دونوں نو پکڑ کے رکھو، جس نے ایک نو پکڑیا ایک نو چھوڑیا وہ بھی ناکام، جس نے قرآن نو پکڑیا حدیث نو چھوڑیا ناکام، حدیث نو پکڑیا قرآن نو چھوڑیا وہ بھی ناکام۔
ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋग یہ کہتے ہیں ساڈے آس بس قرآن کافی ہے، ہمیں سنت مصطفیٰ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے ذرا یہ تو بتا، تو کہتا مجھے قرآن کافی ہے، ذرا یہ من دس نا قرآن کتاب اللہ تین کون دسیا؟ کہے گا حضور بھائی جس نے تین قرآن دا تعارف کروایا ان چھڑ کے قرآن پڑھیں گا تو گمراہ ہو جائے گا، اونی دیر تک تو کامیاب نہیں ہوئے گا جنی دیر تک قرآن اور لجپال نبی دے فرمان نال لے کے نہیں چلیں گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ دونوں نو نال لے کے چل۔ اگر تو فرق کریں گا قرآن نو حدیث تو دور کریں گا اور حدیث نو قرآن تو دور کریں گا، جدا کرن دی کوشش کریں گا، تو بھائیا اے جڑا کام سی نا ایک کام کافراں والا ہی، اگر تے خاص حکم انہاں دے رہی سی جڑا بھی بندہ جدا کرن دی کوشش کرے گا نا حکم انہاں تے بھی وہی لگے گا، جتھے او جان گے وہ بھی بندہ اوتے ہی جاوے گا جڑا قرآن اور لجپال نبی دے فرمان دے اندر فرق کرن دی کوشش کرے گا، جدائی ڈالن دی کوشش کرے گا۔ بھائی جدو اللہ خود فرما رہے لوگو من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول دی اطاعت کی تھی گویا اس نے میری اطاعت کی تھی۔ بھائی جدو اللہ خود حکم دے رہا ہے تے تینوں عمل کردے ہیں کیڑی بیماری پوندی ہے؟ لہذا کامیابی چاہنا ہے تے طریقہ کرے وے قرآن تے بھی عمل کیتا جائے تے لجپال نبی دے فرمان تے بھی عمل کیتا جائے۔ یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ انبیاء دا کی شیوا سی؟ انبیاء کی کردے سن؟ لوگاں نو اچھائی دا حکم دیندے سن، بھڑیا کماں تو لوگاں نو منع کردے سن۔ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اس ویلے لوگاں دا کی حال ہوگا؟ جڑے ویلے اختلاف بڑھ جائے گا، جڑے ویلے جھگڑے لوگاں دے اندر پیدا ہو جان گے، لجپال نبی نے اپنے ہاتھ دے نال اشارہ کر کے دسیا تے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑے ویلے اے معاملہ ہو جائے گا، اے معاملہ لوگاں نال پیش آوے گا تو اس ویلے حکم کیا لوگاں دے لئی؟ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا اس ویلے ضروری ہے کہ لوگاں نو اچھے کام دی طرف دعوت دین، بھڑے کماں تو لوگاں نو منع کرن۔ اگے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندے نو اے پتہ ہوئے انہاں دے وچ ریا تے میں بھی انہاں ورگا ہو جاں گا، پھر اس ویلے اس قوم نو انہاں لوگاں نو چھوڑ کے کسی ایسی جگہ تے چلا جائے جتھے ان دا ایمان محفوظ رہے۔ لہذا بندے نو اس ویلے اجازت ہے جس طرح بندے نو اپنے ایمان دے خراب ہون دا خدشہ ہوئے، اگر بندے نو پتہ ہوئے کہ میں منع کراں گا تے لوگ رک جان گے تے پھر بندے دے لئی ضروری ہے بندہ اوتے ٹھہرے اور لوگاں نو اسلام دی دعوت دے۔ اگر بندے نو پتہ ہوئے کہ لوگ رک جان گے، اس سے باوجود اگر بندہ لوگاں نو ایک واری بھی نہ کہے، یاد رکھو جڑے نافرمان نے انہاں تا جہنم دے اندر جانا ہی جانا ہے، جڑا ڈاک نہیں نہ رہا اللہ فرماندا او بھی لوگ جہنم دے اندر جان گے۔ یہ گل میں اپنے کول نہیں کردا پیا نہ آواز کردا پیا، لجپال نبی نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل اندر جڑے لوگ رہندے سن اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل حکم دیتا اے جبرائیل ذرا جانا وہ ساری بستی تباہ کر دے۔ عرض کی تھی یا اللہ اوتے طرح ایک نیک بندہ رہندا ہے، اللہ نے فرمایا اے پیارے جبریل سب تو پہلے اس بندے نو تباہ کر۔ عرض کی تھی یا اللہ اتنا نیک بندہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اتنے دے سامنے لوگ برے اعمال کردے سن، ایسے ایک باری اتنا ڈکنا چنگا نہیں سمجھا، اے پیارے جبریل سب تو پہلے اس بندے نو تو کی کر تباہ کر۔ تے پتہ چلیا بھائی کامیابی کس سے اندر ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، لوگاں نو چنگے کام دا حکم دیتا جائے اور برے کماں تو لوگاں نو منع کیتا جائے۔ اور یاد رکھو جڑے ویلے بندہ لوگاں نو اچھے کام دا حکم دے گا نا تے لوگ اچھا کام کرن گے، اس ویلے جڑے ویلے بندہ خود چنگے کام کردا ہوئے گا۔ لیکن لوگاں دا حال کی ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، بھائیا پہلے اپنے آپ نو صحیح کر، جڑے ویلے تو اپنے آپ نو صحیح کرے گا نا اللہ تبارک و تعالی تیری زبان دے اندر تاثیر نو پیدا فرما دے گا۔ اگر تو اپنا کلام پہاڑاں تے بھی کرے گا نا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جان گے،
پہلے گل ہے کہ اپنا تزکیہ نفس کر، اپنے دل نو پاک کر، اپنے آپ نو قرآن نال حدیث نال وابستہ کر، جس طرح صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء الزام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی زندگی بسر کیتے نا، اس سے مطابق زندگی بسر کر، جڑے ویلے تو کرے گا اللہ تبارک و تعالی تین اپنا محبوب بنا لے گا۔ تزکیہ نفس کرنا بڑا ضروری ہے، اپنے آپ نو قرآن دے نال وابستہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ جس میں لوکاں نو کہنے ہیں یار اپنے آپ نو پاک کرو، اپنی سماعتاں نو، اپنی بصارت نو، اپنی زباناں نو، اپنے دل نو، دماغ نو یار پاک کرو، اپنے آپ نو قرآن نال تے لجپال نبی دے فرمان نال وابستہ کرو۔ تو لوگ آ کے کہندے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بھیا کوئی مشکل کام نہیں، ایک بار تو چلتا صحیح نا۔ لوگ آ کے کہتے ہیں ساڈے لیے دعا کرو، اسی نمازی بن جائیے، اسی اچھے اعمال کریے۔ اللہ فرماندا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم ولیس للانسان الا ما سعی۔ بھائی جنی دیر تک بندہ اپنے آپ کو بدلن دی کوشش نہیں کرے گا، اللہ فرماندا اسی کو نہیں بدل دے۔ بھائی تو کوشش تا کرنا، اپنے آپ کو سیدھے راہ تے لیاون دی کوشش تا کر، دیکھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو رنگ کے ڈیراندا۔ یہ کوشش تا کرنا، کوشش کرنا تیرا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے برے اعمال دے وچوں یا جس تو گناہاں دے اندر ڈوبیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں نکال کے اپنا محبوب بنائے گا، لیکن شرط ہے بھیا اپنے آپ نو تو بدلن دی کوشش تا کرنا۔ بھیا تزکیہ نفس کرن دا بالکل آسان جا طریقہ ہے۔ بزرگ فرماندے نے بندہ اپنے آپ نو پہچانے میں شے کیاں، میں کیاں، جڑے ویلے بندہ اپنے گربان دے اندر جھانکے گا نا، پھر بندے نو پتہ چلے گا میں تا حادث ہاں، کل من علیہ فان، اے میں منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنا نخرجکم تارۃ اخری، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ سارے کام میرے تے لاگو ہوندے نے، میں حادث ہاں، قدیم اور ہے کوئی، اصلی اور ہے کوئی، او رب ہے جن دے بارے وایا بقا واجو ربک ذو الجلال والاکرام، اس رب دے لئیے ساڈے لے کی ہے کل من علیہ فان۔ لہذا بھائی تینوں اسی ہاں فانی بندہ اپنے گربان دے اندر جھانکدا ہے نا، تو اس ویلے بندے نو پتہ چلدا ہے وہ مالک ساڈے کو لیکھا منگے گا کہ دنیا میں کر کیا۔ اپنے آپ کو بندہ پہچانے گا تو بندہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دے راستے تے چلنا شروع ہو جائے گا۔ میں گل کر رہا سی کہ تزکیہ نفس اپنے آپ کو قرآن دے نال اور لجپال نبی دے فرمان دے نال وابستہ کرو، اونج کرو جویں بھائی صحابہ نے کیتا، صحابہ نے عمل کر کے دسیا۔ اگر یہ ناممکن چیز ہوندی تو صحابہ کی میں کر دینا، وہ بھی تو بھائی انسان سن نا۔ میں تم دسا ایک درویش مقبول ترین ہستی خلیفہ ثانی جنہ دا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا نام سن کے شیطان گلی وٹا لینا ہے۔ او عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دیہڑے نا آپ بیمار ہو گئے، آپ نے اپنے غلام نو کہا یار آج مچھلی کھان تے بڑا دل پکڑدا ہے، آج مچھلی نہ کھلا دیندا۔ غلام نے کہا جناب آج تک تسا کدی بھی اپنی خواہش دا اظہار نہیں کیتا، جناب میں کھلا دینا۔ ایک گل کرن تو بعد عمر بن خطاب نے خود ہی کہا یار تو کدھر جانا، تو کدھر جانا ہے اتنی دور، او اتنی دور ہے 8 کلومیٹر جائیں گا، 8 کلومیٹر تو واپس آئیں گا، یار تو رہن دے۔ آپ نے گل کی تے زور دا وقت ہو گیا سی، آپ نماز پڑھن دے لئی چلے گئے۔ جڑا آپ دا غلام سی نا اس نے کہا جو مرضی ہو جائے اج میں تانوں مچھلی ضرور کھلانی ہے۔ غلام نے آپ دے پیچھے نماز پڑھی، کی کیتی نماز پڑھی، پتہ چلیا آقا نماز پڑھے، آقا نماز پڑھے، غلام بھی نماز پڑھدے نے، باپ نماز پڑھے، بیٹے نماز پڑھدے نے، گھر دا سربراہ نماز پڑھے، باقی سارے نماز پڑھدے نے۔ اگر بھائیا ابے نے ڈش لگائی ہوئے، ابا فلم ویکھ رہا ہوئے، ڈرامہ ویکھ رہا ہوئے اور پتر نو کہے نماز پڑھنا، جو بھی دل چاہے دا با ایڈی چنگا کام ہے تو کیوں نہیں کردا؟ بھائیا جس ٹائم تسی خود نماز پڑھو گے نا تو دونوں آکھن دی لوڑ نہیں پڑے گی، اولاد خود نماز پڑھے گی۔ آپ دے غلام نے آپ دے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آپ گھر آئے، آپ نے پتہ سی کہ مہمان آئے ہوئے نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر تو پہلے کدی بھی ویلے نہیں ہو سکتے۔ آپ اثر دی نماز پڑھ کے گھر آن گے، آپ نے گھوڑا نکالیا،
جڑا چنگا بجدا سی اندے تے بیٹھے 16 کلومیٹر سفر طے کیتا اور مچھلی لے کے واپس آ گئے۔ جڑے ویلے آئے نا سبحان اللہ مچھلی لے کے آئے تے گھوڑے نو چھپایا، بالکل انہاں دی اکھاں تو دور کیتا، چھپا دیتا اور مچھلی نے گھر جا کے رکھ لیتا۔ علی اثر دے نماز دے تھوڑا جا ٹائم سی، او غلام آئے دوڑ کے انہاں گھوڑے نو نہلا دیتا۔ کدھر گرد و غبار لگیا سی، اے نہ ہوئے کہ جناب عمر دیکھ کے اے کہنے کہ تسی اپنے گھوڑے تے مچھلی نو لے کے آئے ہو، حالانکہ میں تانوں منع کیتا سی۔ آپ نے گھوڑے نو نہلا دیتا، نہلا کے اثر دی نماز پڑھی۔ جناب عمر بن خطاب آئے، سبحان اللہ، اے دیکھو اے اللہ والے ہوندے نے، اے وہ لوگ ہوندے نے جنہاں نے اپنا تزکیہ کیتا سی، جنہاں نے اپنے دل نو پاک کیتا سی، جنہاں نے اپنے آپ نو قرآن اور لجپال نبی دے فرمان دے نال وابستہ کیتا سی۔ جڑے ویلے آپ گھر آئے نا، جناب تو غلام نے کہا جناب تہاڈی مچھلی دا انتظام ہو گیا۔ آپ نے پوچھا لیکن غلام نے کہا جی بس آ گئی اللہ دیتی تسی کھاؤ۔ اے جڑے ویلے گل کیتی جناب عمر اپنے گھوڑے دے کول گیا، جا کے جسم تے ہاتھ لگایا، چیک کیتا کیا گھوڑے تے نہیں گیا، دیکھا گرد و غبار بھی کوئی نہیں، چیک کر رہے سن تے کان دے پیچھے آپ نے دیکھا گرد و غبار لگا سی۔ آپ نے پتہ چل گیا کہ جڑا میرا غلام ہے نا، میری خواہش کی خاطر یہ 16 کلومیٹر یہ آپ نے بھی خود بھی مشقت اس نے اٹھائی ہے اور گھوڑے نے مشقت کے اندر ڈالیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑے ویلے آپ نے اپنے غلام نو بلایا، بلا کے کیا اللہ دے بندیا تو میں نے خوش کرن دے لئی بے زبان گھوڑے تے ظلم کیتا، اپنی جان تے بھی تو ظلم کیتا۔ ذرا تکیا جے اللہ والے کیویں دے ہوندے نے، جنہاں اپنا تزکیہ کیتا ہوندا وہ لوگ کیویں دے ہوندے نے۔ آپ نے کیا اللہ دے بندیا تو اتنا سفر طے کر کے گیا میں، اللہ اکبر کبیرہ، 36 لاکھ مربع میل دا حاکم یا 22 لاکھ مربع میل دا حاکم، اور دیکھو اللہ کو ڈردا کنا ہے۔ اے لوگ سن جنہاں نے اپنی زندگیاں قرآن و حدیث سے مطابق ڈالیاں سن، اے او لوگ سن جنہاں نے اپنا تزکیہ کیتا سی۔ صحابہ دے بارے بک بک کر دیو، دیکھو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دے مطابق تا جاؤ نا، انہاں دے اندر کنا خوف خدا سی، ذرا ویکھو تا صحیح۔ تسی عمر بن خطاب دے بارے جڑا بندہ بک بک کرتا ذرا ویکھے تا صحیح عمر بن خطاب آئے کون؟ او جنہاں نو شیطان ویکھ کے راہ بدل لیندا سی۔ اپنے غلام نو پتہ کی کہندے نے، کہندے نے یار کل قیامت دے دیہڑے اللہ اکبر کبیرہ اگر اللہ نے میرے کو سوال کر لیا کہ تو اپنی خواہش کی خاطر مچھلی منگوائی اور غلام نے مشقت دے اندر ڈالیا، گھوڑے نے مشقت دے اندر ڈالیا، اللہ کہ آپ نے حکم تو نہیں سنیتا، یہ غلام نے خود کیتا سی، لیکن خوف خدا ویکھو آپ نے کہا یار جڑا تو کام کیتا ہو تو لیا کر، انہوں نے کہا ساری مچھلی اٹھا جا کے غربا دے اندر تقسیم کر دے، اور انہوں نے کہا عمر بن خطاب دے حقی دعا کرو کیونکہ کل قیامت دے دیہڑے اللہ تبارک و تعالی انہاں کولو کوئی سوال نہ کرے۔ اے سن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اے او لوگ نے جنہاں نے اپنا تزکیہ کیتا، اے او لوگ سن جو قرآن تے عمل کردے سن۔ اسی صرف پڑھنے ہاں، پڑھدے بھی کوئی نہیں، گھر جا کے رکھ دینے ہاں، برکت ہوے گی، وانج برکت نہیں ہوندی۔ برکت اس ویلے ہوندی جڑے ویلے اسی عمل کران گے، اور اے او لوگ سن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہاں نے اپنا تزکیہ کیتا، جنہاں نے لجپال نبی دے فرامین تے عمل کیتا، اے وہی لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا نا قد افلح من زکا،